آج فتوے بہت زیادہ آسان ہو گئے، کسی کو بھی جہنمی، یہ کافر، یہ مشرک، یہ ادھر وہ ادھر، یہ سب سے بری چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا یہ نہیں پتا تھا کہ فلاں شخص منافق ہے؟ سارے عوام بیٹھے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درس دے رہے ہیں، کیا اللہ کے رسول کو نہیں پتا تھا کہ اس میں کون منافق ہے؟ بولیے، پتا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اللہ بتا دیتا تھا کہ اس میں کون منافق ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی کبھی نہیں کہے کہ یہ منافق ہے، کبھی نہیں کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کیا ہے؟ منافق ہے۔ بلکہ عبداللہ بن ابی کے بارے میں تو کیا آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری وقت میں جو رئیس المنافق ہے، جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگانے میں صف اول میں تھا، وہ عبداللہ بن ابی صف اول میں تھا، اس کے بارے میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ وفات پا گیا تو اس کے جنازے کی نماز پڑھا رہے، اپنا لعاب دہن اس کے اندر ڈال رہے، اپنا قمیص نکال کر اسے دے رہے ہیں، یہ ہے محبت۔ تھا منافق جو ہے کافر سے بھی خطرناک ہوتے ہیں، منافق اندر سے الگ ہوتے ہیں، باہر سے الگ ہوتے ہیں۔ کافر تو ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہی نہیں، لیکن منافق اندر سے الگ ہوتے ہیں اور باہر سے الگ ہوتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے ساتھ اخلاق دیکھیے، وہ منافق کے ساتھ، منافق کبھی نہیں کہہ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کچھ ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں دین کے اور کہہ رہے ہیں یہ کافر ہے، یہ جہنمی ہے، یہ جنت میں جانا۔ تم کون ہوتے ہو فیصلہ کرنے والے؟ جنت و جہنم کا فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ رب العالمین۔ تو اس کا کام اسی کے حوالے کر دو نا، تم کیوں فیصلہ کر رہے ہو؟ کسی پہ فتوے لگانے سے کوئی چیز مل رہی ہے؟ یہ جنت میں جانے والا، یہ جہنم میں، فلاں بریلوی جہنمی، یہ کرنے سے نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے پاس کوئی مریض آتا ہے، آپ ڈاکٹر ہے، آپ کے پاس کوئی مریض آتا ہے تو اس کو علاج کرنے کے لیے گولی دیں گے یا اس کو کہیں گے تو مری جائے گا؟ علاج کے لیے دوائی دیں گے۔ اسی طریقے سے آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ دین کی بات اس تک پہنچائیں۔ اور فتوے لگانا بہت زیادہ آسان چیز ہے۔ کہہ دیتے ہیں کہ ابھی بریلویوں کی کئی کتابوں میں اس لیے کہتا ہوں نا کہ آپ لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، کئی کتابوں میں میرے پاس آ کر کہہ رہے ہیں، لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ وہابڑوں کا نکاح پڑھاؤ گے تو آپ کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ کیا لکھا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر آپ وہابڑوں کا نکاح پڑھائیں گے تو آپ کا نکاح ٹوٹ جائے گا، پہلی چیز۔ پھر دوسری چیز لکھی ہوئی ہے کہ وہابڑوں کے گھر کا کھانا کھاؤ گے تو آپ کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اتنا آسان ہے نکاح توڑنا، بیٹھے بیٹھے توڑ رہے نکاح، بیٹھے بیٹھے نکاح توڑ رہے۔ لکھا ہے جنازے کی نماز میں وہابڑیوں کے شریک ہوں گے تو آپ کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اب بیچارہ اگر کوئی جنازے کی نماز میں شریک ہو گیا، اس کا نکاح ٹوٹ گیا۔ یہ اتنا آسان بنا دیے، بولے نکاح توڑنا۔ اتنی مشکل تو نکاح ہوتا ہے لوگوں کا آج کے زمانے میں، اتنا مشکل سے نکاح ہو رہا ہے، اور کیا کر دیے؟ نکاح ٹوٹ گیا، اس کا نکاح ٹوٹ گیا، یہ جہنم میں چلے گا، یہ کافر ہے، یہ وہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو کافر کہتے ہیں اور اس کے اندر کفر نہیں ہے، کو پلٹ کے آپ کے اوپر آئے گا۔ متفق علیہ، بخاری مسلم دونوں میں۔ اگر آپ کسی کو کافر کہتے ہیں، فاسق کہتے ہیں، اور وہ کافر نہیں ہے، فاسق نہیں ہے، تو وہ کفر پلٹ کے آپ کے اوپر ہی آئے گا۔ تو ضرورت ہی کیا ہے فتوے لگانے کی؟ سیدھا کہہ دو کہ آپ جو عمل کر رہے ہو یہ مشرکانہ ہے، آپ جو عمل کر رہے ہو یہ کافرانہ ہے، فتوے لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیے کتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے گھروں میں ہو سکتا ہے کچھ لوگ اہل توحید والے ہو گئے ہیں، کتاب و سنت والے ہو گئے ہیں، لیکن اکثریت بریلوی ہوتی ہے، اکثریت بریلوی ہوتی ہے۔ اب کافر کا لیبل لگا دیے، یہ جو ہے فلاں شخص کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے۔ پھر کافر والے پورے وہ بھی عائد کیجئے نا، کافر والے حقوق بھی عائد کیجئے اس کے اوپر۔ کافر کا ذبیحہ حلال ہے؟ آج مجھے بتائیے آپ لوگ، کافر کا ذبیحہ حلال ہے؟ نا 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 نا، کافر کا ذبیحہ حلال کیسے ہوگا؟ کافر کا ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ کافر کے گھر میں جا کر اس کو دین کی دعوت دینا ہے، نہیں قبول کیا تو لڑائی جھگڑا جائز ہے۔ لڑائی کرو گے، قتل کرو گے، کافر کی وراثت میں حصہ لے سکتے ہو؟ آپ کا باپ جو ہے وہ بریلوی، میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں خصوصی جو کافر کے فتوے لگاتے، آپ کے جو والد صاحب ہے وہ بریلوی ہے اور آپ جو ہے کتاب و سنت کی طرف آ گئے ہیں، تو آپ یہ کہو گے کہ میرا جو والد صاحب ہے، میرے باپ ہے وہ جو بریلوی ہے، تو میں ان کی وراثت میں حصہ نہیں لوں گا؟ نا نا نا، ادھر نہیں، ادھر پیسے کی بات ہے، میں ادھر پہلے جاؤں گا۔ یہاں پر چھوٹ جاتا ہے سب۔ کافر کی وراثت میں حصہ جائز ہے، نہیں لے سکتے آپ کافر کی وراثت میں سے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے، کافر کے فتوے تو لگا رہے لیکن اس کو عائد نہیں کر رہے۔ اگر آپ کافر کے فتوے لگانا اتنا آسان سمجھو گے نا، تو آپ کسی مرغی والے کی بھی دکان پہ جاؤ گے تو جا کر پوچھنا پڑے گا تو بریلوی ہے، دیوبندی ہے، کیا ہے؟ پتہ ہے آپ کو یہ اتنی آسان چیز نہیں ہے۔ اگر وہ کہہ دیا میں بریلوی ہوں تو ٹھیک ہے، آپ کے لیے حلال ہی نہیں ہے، چلے جاؤ واپس۔ تو کافر کسی کو مت کہیے۔ کسی بکرے والے کی دکان پہ گئے، کس کی بھی دکان پہ گئے، جا کے پہلے پوچھنا پڑے گا تو کون سے فرقے والا ہے۔ تو میرے بھائی سارے کے سارے مسلمان ہیں۔ اگر کوئی اللہ رب العالمین سے دور ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت سے دور ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، تو ہمارا کام کیا ہے؟ ان تک دین پہنچانا۔ داعی کا کام دین پہنچانا ہوتا ہے، اسے نکال کے باہر پھینکنا نہیں ہوتا ہے۔ داعی کا کام کیا ہوتا ہے؟
دین پہنچانا ہوتا ہے، اسے نکال کر باہر پھینکنا نہیں ہوتا ہے۔ جب اللہ رب العالمین کا کام جنت و جہنم کا فیصلہ تو اسی کے اوپر چھوڑ دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو، منافق کون ہے جانتے تھے، لیکن کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، اور ہم جو مسلمان ہیں انہی کو نکال رہے ہیں، یہ کافر، یہ مشرک، یہ جہنمی، ایسے کر کے۔ تو میری تمام ہی لوگوں سے خصوصی اپیل ہے کہ فتوے دینے سے بچو، اور جو فتوے دے رہا ہے اس سے دور ہی رہیے آپ۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایسے مولوی ہمیشہ ان کاموں میں آگے رہتے ہیں۔ ابھی ہم فجر میں ایک بھائی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہ بتا رہے تھے کہ میرے والد صاحب ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے جن کے باہر لکھا ہوتا ہے بریلوی کی مسجد۔ میں اس کے بھی خلاف ہوں، خیر بریلوی کی مسجد لکھا ہوا، کیونکہ سب مسجدیں کس کی ہوتی بھائی؟ اللہ کی، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، ساری مسجد اللہ رب العالمین کی ہے۔ ایک بھائی بیٹھے ہوئے تھے، مولوی صاحب خطبہ دے رہے تھے اور کہہ دیے کہ وہابیوں کا کھانا کھانے سے آپ کا نکاح ٹوٹ جائے گا، پانی پینے سے۔ میرے کو سمجھے یہ سب سے پہلے حملہ نکاح کے اوپر کرتے، کیونکہ پتہ ہے یہ انسان کے ذہن میں ہوگا نا، نکاح یہ بہت اہم چیز ہے، انسان پھر ان لوگ کے پاس ہی نہیں جائے گا، ایک آدمی اس کے پاس ہی نہیں جائے گا، اس کے ذہن میں جب یہ ہوگا کہ میرا نکاح ٹوٹ جا رہا ہے، تو کہہ رہے کھانا پینا آپ کھاؤ گے پیو گے نکاح ٹوٹ جائے گا، بات چیت کرو گے نکاح ٹوٹ جائے گا، مطلب ہول فول لے فتوے دے دیے۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ کچھ دن کے بعد وہ بھائی صاحب اور ان کے والد صاحب اور وہ مولوی صاحب تینوں گزر رہے تھے، تو وہاں پر کسی ہمارے دیوبندی بھائی کا گھر تھا، سارے مسلمان ہی نام دیے ہوئے، تو دیوبندی بھائی کا ہمارے گھر تھا وہاں پر، تو مولوی صاحب چلے گئے۔ اب جانے کے بعد انہوں نے سیوئی لا کر پیش کی، انہوں نے کیا کیا، سیوئی انہیں پیش کی، ساروں کے سارے جتنے گئے تھے 3 لوگ، انہوں نے سیوئی کھائی اور مولوی صاحب نے بھی سیوئی کھا لی، اور ممبر پہ کھڑے رہ کے بڑے بڑے فتوے دے رہے تھے، کھا لیا۔ اب کھانے کے بعد کیا ہوا، اگلے ٹائم جب جمعہ کا خطبہ آیا وہ آگے بڑھ رہے تھے، تو انہوں نے کہا نا نا نا، یہ کافر کے پیچھے میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ سارے کے سارے کھڑے ہو گئے، امام صاحب کو کیسے کافر کہہ رہا ہے، دیکھو عقل ہے، کیسے امام صاحب کو کافر کہہ رہا ہے؟ وہ بولتا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں، امام صاحب نے کہا کہ ان کا کھاؤ گے تو کافر ہو جاؤ گے، یہ تو میرے ساتھ بیٹھ کے سیوئی کھا کے ہے۔ دیکھ رہے یہ مسئلہ چل رہا ہے، یعنی جو یہ فتوے دے رہے صرف اپنی دکان چلانا چاہ رہے، دین پھیلانا نہیں چاہ رہے۔ داعی کا کام ہوتا ہے دین پھیلانا، فتوے دینا نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ بھی کسی کو کافر مشرک مت کہیے، بولنا سارے مسلمان ہیں مشرکانہ عمل کر رہے ہیں، ہم اس کو اللہ رب العالمین کی طرف انشاءاللہ لے کر آئیں گے، دین پہنچائیں گے۔ یہ کوشش کیجئے، فتوے بازی سے بچیے۔ خصوصی کیا کیا نہیں کہہ رہے، ان کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ ان کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، ان کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، ہر کوئی آ کے سوال کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں سب سے بہتر چیز ہے، امام کے اوپر بھروسہ ہے تو نماز پڑھو، نہیں ہے تو مت پڑھو۔ آپ کا دل مطمئن ہے تو نماز پڑھو، دل مطمئن نہیں ہے تو مت پڑھو، کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، بخاری مسلم میں 694 695 بخاری کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر امام کچھ غلطی کرتا ہے، امام نماز پڑھا رہا ہے کچھ غلطی کرتا ہے، تو اس کا وبال اسی کے اوپر ہے، آپ لوگوں کی نماز ہو جائے گی۔ کیا کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام نماز پڑھا رہا ہے، وہ کچھ غلطی کرتا ہے تو اس کا وبال اسی کے اوپر ہے، اس کا گناہ اسی کے اوپر ہے، آپ لوگوں کی نماز ہو جائے گی۔ تو کیوں خامخواہ کہا ہاں یہ مسئلہ ہے کہ نماز بہت جلدی پڑھاتے ہیں، ہمیں مطمئن نہیں ہوتا ہے، بھائی مت پڑھیے نماز، آپ آ کر پیچھے نماز پڑھ لیجئے۔